بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جان رکھو کہ بے شک دنیا لعب و لہو کھیل اور تماشا ہے، وزینت و تفاخر اور اس کی زینت ٹیپ ٹاپ، و تفاخر اور فخر کرنا، بینکم آپس میں، و تکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد کی کثرت کی کوشش کرنا، کمثل غیث یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک بارش ہوئی، اعجب الکفار نباتہ اس نے تعجب میں ڈال دیا کھیتی باڑی کرنے والے کو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہریالی نے، ثم یہیج پھر وہ پک گئی، فتراہ مصفرا پھر تو اسے دیکھے گا زرد، ثم یکون حطاما پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے، وہ فی الآخرہ اور اس کے برعکس آخرت وہ عذاب شدید وہ اس میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، ورضوان اور رضا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور نہیں ہے دنیا صرف دھوکے کا گھر، دھوکے کا سامان۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا کی مثال بڑے ہی احسن انداز میں سمجھائی ہے کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے صرف کہ دنیا کے اندر انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر اسی کے اندر مگن ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے دنیا کھیل تماشا ہے۔ دیکھا ہوگا نا، بچے کبھی کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ مٹی کے گھر بنا لیتے ہیں، وہ بعض دفعہ ریت کے اندر کھیلتے ہیں، اپنا پاؤں پر دیا اوپر ریت ڈال کے، جی یہ میرا گھر بن گیا، تھوڑی دیر بعد اسے کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں۔ تو دنیا کی بھی مثال یہی ہے، یہاں کی دولت، یہاں کی کوٹھیاں، یہاں کے بنگلے، یہ وہ بچوں کے کھیل کی طرح ہے، بنائے بیٹھ گئے، بنائے بیٹھ گئے۔ فرعون آیا، حامان آیا، نمرود آیا، بڑے بڑے قارون، کتنے لوگ آئے، محلات بنائے، بنگلے بنائے، حکومتیں کی، بادشاہت کی، وزارت ملی، مال ملا، دولت ملی، میرے بھائی اور دوستو، لیکن کیا ہوا؟ ناکام گئے۔ اگر بادشاہی میں کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، اگر بادشاہی میں کامیابی ہوتی تو نمرود نے پوری دنیا پر بادشاہت کی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون سب سے بڑا مالدار تھا، اگر وزارت میں کامیابی ہوتی تو حامان فرعون کا وزیر تھا، لیکن کیا ہوا؟ ناکام گئے، لوٹ گئے، دنیا میں کھو گئے، اس کی خوبصورتی، اس کی ٹیپ ٹاپ میں کھو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر موت نے ایسا پکڑا، ایسا جکڑا کہ پھر نہ وہ چھوٹے اور نہ بچ سکے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ فرما رہے ہیں دنیا کھیل تماشا ہے، اس کی خوبصورتی وہ ایسے ہے جیسے ایک بارش آئی تو صحرا میں، میدانوں میں گھاس ہو گئی، جس کا جو اس جگہ کا مالک تھا وہ بڑا خوش ہوا کہ ہریالی ہو گئی، فصل ہو گئی، میرے جانور اس کو کھائیں گے، یا میرے لیے فصل ہو گئی، میرا غلہ تیار ہو گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ وہ پک گئی، لیکن اچانک کوئی آفت آج پڑی کہ وہ زرد پڑ گئی، سوکھ گئی۔ پھر وہ کیا ہوا؟
پھس بن کر رہ گئی، خالی بھوسا بن گیا. جیسے وہ دیکھتے ہیں نا چاول کی گندم، چاول کی جو فصل ہوتی ہے، جب اس کے چاول وغیرہ جو نکال لیے جاتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ بھوسا ہی رہ جاتا ہے نا. تو میرے بھائی دوستو، دنیا کی مثال ایسے ہی ہے. یہ دنیا ایسے ہی بھوس بن کر رہ جائے گی. جب روح نکل گئی، جب زندگی کی تار کٹ گئی تو پھر یہ بھوسا ہی لگے گی. پھر انسان پچھتائے گا، ہو یہ میں نے کیا کر، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کھو دیا، میں کہاں رہا. یہ اصل تو راستہ یہ تھا، اصل تو منزل یہ تھی. یہ دنیا خواب ہے میرے بھائیو اور دوستو. بندہ خواب میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتا ہے. ایک جھونپڑی میں رہنے والا خواب میں بادشاہ بن جاتا ہے. ایک کپڑے جس کے پھٹے پرانے ہوں وہ محلات بنا لیتا ہے. لیکن جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو پریشان ہوتا، اوہو یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں تو کہاں تھا. یہ دنیا خواب کی مانند ہے. یہاں پہ کوٹھیاں بنگلے بنانا، دولت، ثروت، وزارت، بادشاہت، یہ ایسے ہی ہے. جب آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، پھر بندہ ہو میں تو خواب دیکھ رہا تھا، میں تو سویا ہوا تھا، میں تو غفلت میں تھا. آج پتا چلا اصل زندگی تو یہ ہے، میری حقیقت یہ ہے. امیر ہو یا غریب ہو، 2-3 کپڑوں کے اندر اس نے قبر میں جانا ہے. مالدار ہو، بادشاہ ہو، 2 گز زمین کے اندر ہی اس نے سمانا ہے. سب کی منزل یہی ہے. کسی کی کوئی اندر سے کوئی سونا لگائے، کوئی قبر کھودے بادشاہ کے لیے علیحدہ سے کوئی قبر ہو، نہیں. برج خلیفہ کا مالک ابھی کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہوا، اس کی قبر کو دیکھ لو. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. جبکہ آخرت میں تو 2 چیزیں ملیں گی. اگر دنیا میں اچھے اعمال نہ کیے تو فی الآخرت عذاب شدید، آخرت میں پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. اور اگر اللہ کو راضی کر کے گئے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے اور راضی ہو جائیں گے. اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا میں نہ کھو جانا، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. تمہارے پاس 1 روپیہ ہے، تم کہو گے 2 ہو، 2 آگے 4 ہو، 4 آگے 100 ہو، 100 آگے تم 200 بنانے کے لیے لگے رہو گے، 200 سے 1000، 1000 سے 10,000، تم اسی چکر میں رہو گے. اچانک موت کا فرشتہ پکڑے گا، اچانک موت کا فرشتہ پکڑے گا. پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، لا الہ الا ولا الہ الا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء.